ٹو سمپلی امریکہ، یعنی امریکہ آسان لفظوں میں۔ پچھلے 11 ماہ سے جس موضوع نے ہماری زندگیوں کا احاطہ کیا ہوا ہے وہ ہے کووڈ-19۔ اس مہلک وائرس پر قابو پانے کے لیے دنیا کے اکثر ممالک میں ویکسین مہم کا آغاز ہو چکا ہے، تاہم امیر اور غریب ممالک کا فرق یہاں بھی نمایاں ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کے لیے کووڈ ویکسینز کی بڑی تعداد خریدنا آسان نظر آ رہا ہے، جبکہ کئی ترقی پذیر ممالک میں اب تک ویکسینیشن شروع ہی نہیں کی جا سکی۔ غریب ممالک کو ویکسین کی فراہمی کے لیے اقوام متحدہ کے کو ویکس پروگرام کے تحت اس ماہ 35 افریقی ممالک کو 9 کروڑ ڈوزز ملنی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس سال کے وسط تک محض 3% افریقی آبادی کو ہی ویکسین لگ سکے گی۔ دوسری جانب امریکہ جیسے ترقی یافتہ ممالک کی بات کی جائے تو دنیا بھر میں کووڈ-19 کے سب سے زیادہ کیسز اور اموات اب بھی یہیں ہو رہی ہیں۔ کراچی سے ہمیں اسی حوالے سے ایک سوال بھیجا گیا ہے۔ دنیا کے بہترین ہیلتھ سسٹم کے باوجود آخر کیا وجہ ہے کہ امریکہ میں کرونا سے اس قدر زیادہ ہلاکتیں کیوں ہوئیں؟ سلیم، آپ نے امریکہ میں کووڈ-19 سے ہلاکتوں کا جو سوال پوچھا اس بارے میں امریکہ سے باہر رہنے والے اکثر لوگ بھی حیران ہوتے ہیں۔ آپ کا سوال میں نے یونیورسٹی آف وسکانسن اسکول آف میڈیسن سے منسلک ڈاکٹر ناسیہ صفدر سے پوچھا، جو متعدی امراض کی ماہر بھی ہیں۔ ڈاکٹر ناسیہ کے مطابق امریکی صحت عامہ کے نظام میں کچھ نقائص کے باعث ہر شہری کو صحت کی معیاری سہولتوں تک رسائی نہیں، جس کی وجہ سے کورونا کی وبا سے نمٹنے میں بھی رکاوٹیں حائل ہیں۔ امریکہ کا جو ہیلتھ سسٹم ہے اٹس ٹرو کہ بہت بڑا ہے اینڈ بجٹ از امینس اینڈ وہ سب انویسٹمنٹ وغیرہ ہے، لیکن آئی تھنک جو پبلک ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے امریکہ کا وہ ویل فنڈیڈ اور ویل بجٹڈ نہیں ہے۔ اینڈ جب اس طرح کا پینڈیمک پھیلتا ہے تو واٹ یو ریئلی نیڈ از دا پبلک ہیلتھ انفراسٹرکچر۔ اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں ہیلتھ کیئر، ہو ہیو کنیکشنز، ہو ہیو دی ایبلٹی، وہ جا کے دے کین سیک کیئر، لیکن دا لارجر پبلک جو ہے is not able to do that۔ یہاں پہ جو پینڈیمک کا افیکٹ ہوا تھا ان امریکہ، پہلے تو یہ ہے کہ کئی مہینے تک تو ایکنالج ہی نہیں ہوا، ریکگنائز ہی نہیں ہوا کہ ہاؤ بیڈ اٹ واز، اینڈ جب ایکنالج ہونا شروع ہوا کہ اٹس موونگ ویری فاسٹ اینڈ ہر جگہ پہ پھیل رہا ہے، تو دین سنس کوئی انفراسٹرکچر ہی نہیں تھا، یو ہیڈ ٹو بلڈ اٹ اپ فرام اسکریچ۔ صدر جو بائیڈن نے اپنے پہلے 100 دنوں کے دوران 10 کروڑ امریکیوں کو ویکسین لگانے کے عزم کا اظہار کیا ہے، جبکہ متعدی امراض کے ماہر اور صدر کے چیف میڈیکل ایڈوائزر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی کے مطابق اس ہدف تک پہنچنا ممکن ہے، لیکن ڈاکٹر ناسیہ صفدر کچھ مختلف رائے رکھتی ہیں۔ اس سے جس طرح بھی ہم چل رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ ہفتے جو ہیں، کئی مہینے لگ جائیں بفور people are vaccinated and پینڈیمک کو ختم کرنے کے لیے that's too long۔ امریکہ میں ہیلتھ کیئر کے حوالے سے کچھ سوالات ہم سمپلی امریکہ کی اگلی ایپیسوڈ میں شامل کریں گے، دیکھنا مت بھولیے گا، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہماری ٹیم کسی دن کسی بھی شہر میں آپ کے سامنے موجود ہو سکتی ہے، تو کیا آپ اپنے سوالات کے ساتھ تیار ہیں؟